والا تو وہاں جا کے توبہ کرے، آج والا کیا کرے؟ آج والا کیا کرے؟ آج والا یہ کرے کہ ایک شیخ گزرے ہیں عبد الواحد بن زید رحمت اللہ علیہ، اپنے وقت کے بہت معروف یہ شیخ کامل تھے، لوگ ان کے در پہ جا کے توبہ کرتے تھے اور اللہ پاک کے انعام سے مستفیض ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک ہمسایہ تھا، اب قریب والے تو گئے در رسول پہ، اب دور والے یہاں سے جانے کا بھی مسئلہ ہے، پہلے یہاں حج پرابلم بڑی بنی ہوئی ہے، جانے کا ہے مسئلہ، قاضی صاحب عمرے پہ جاتے ہیں، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، جو چلا گیا وہ تو بہت افضل، بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ اس راستے کے منتظر رہتے ہیں کب آئے گا وہ بلاوا اور وہ کب جائیں گے، بہرحال جن کی تمنا صادق ہو وہ پہنچ بھی جاتے ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ بہت سارے ایسے بندے میں نے دیکھے کہ جن کے دل میں تڑپ رہی اور سرکار نے بلا لیا، مگر سرکار دو جہاں نے ایک انتظام بھی فرمایا ہوا ہے کہ اگر بندہ ایسی اس کی حالت ہو کہ وہ نہ پہنچتا ہو تو اس کے متعلق یہ واقعہ جو سرکار کی نظر کے مطابق آیا ہے۔ تو شیخ عبد الواحد بن زید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ہمسایہ تھا، نہایت گناہگار تھا، فسق و فجور میں مبتلا رہتا رات دن، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں اس کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ جو ہے اس سرکار دو جہاں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، قرآن تو عبدالآباد تک کہنا ہے، اس کا جو معنی و مفہوم ہے یہ رہتی دنیا تک حاصل ہوتے رہیں گے، یہ نہیں کہ نبی آئے اور چلے گئے معاذ اللہ، اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا یا پہلوں نے جو کچھ کیا۔ آج بھی کوئی نگاہ محبت سے دیکھ کر تو دیکھے، اس کی نگاہ پلٹنے سے پہلے مصطفیٰ کی نگاہ اس کے قلب کو چھو جاتی ہے۔ فاسق و فاجر تھا اور سرکار دو جہان اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بد کردار بندہ ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اس کو اپنا آپ نے ہاتھ بے پاک ہاتھ اس کو کیوں دیا ہوا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس کی حالت کو میں جانتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ دلوں کے بھید جاننے والے لوگ کہتے ہیں نا علم کی حد یا علم علم، جس کا خدا ہو گیا پیچھے علم رہ گیا، جس کو خدا مل جائے علم تو بہت دور کی بات ہے، خدا بڑی بات ہے۔ جس کے سینہ اطہر پر قلب منور پر اللہ کا کلام اترتا ہو، اللہ باتیں کرتا ہو، جس دل میں اللہ باتیں کرتا ہو، علم تو بہت دور کی بات ہے۔ ہاں علم کون سا؟ میرے مصطفیٰ تو وہ ہے جو دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں، اس کو خواب میں کہہ رہے ہیں۔ ادھر خواب آ رہی ہے شیخ عبد الواحد بن زید کو اور ادھر اس بندے پہ یہ واقعہ یہ حالت گزر رہی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، یہ ذہن میں رکھنا، اور اطاعت بھی رکھنا کہ اطاعت ہے کیا۔ بہت سارا شور مچایا جاتا ہے اطاعت کا، لیکن محبت کو چھوڑ کے اطاعت کب ہوتی ہے؟ محبت ہی اطاعت ہے۔ اگر سمجھ آ جائے تو محبت عبادت ہے، کیونکہ عبادت وہی ہوتی ہے جس میں ہر اس عطا کا ذکر آ جائے۔ عبادت وہ ہوتی ہے کہ ہر عطا کی شکر گزاری کرنا، اور جب تم شکر گزار ہوتے ہو تو تمہاری حالت کیا ہوتی ہے؟ نہایت عاجزی کی۔ کسی کا شکر ادا کر رہے ہو تو تمہاری کتنی عاجزی کی حالت ہوتی ہے۔ تو عبادت ہے وہ جس میں عاجزی ہو، اور عاجزی محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اطاعت ہی محبت ہے، محبت ہی اطاعت ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میں اس کی حالت کو جانتا ہوں، میں اسے دربار الہی میں لے جا رہا ہوں، اس کی شفاعت کروں گا۔ وہ جو گناہگار بندہ تھا، اس کو سعادت الدارین اور خزینہ درود شریف والوں نے بھی لکھا ہے، یہ مستند واقعہ ہے، اس طرح من گھڑت حکایت یہ بات نہیں ہے۔ میرے سرکار کے اتنے کرم، اتنے معجزات ہیں کہ شاید ان کو گن ہی کوئی نہیں سکتا، اتنی میری سرکار کی نظر ہے۔ تو فرمایا، میں نے عرض کی ایسے یہ مقام کیسے ملا کہ آپ شفاعت کر رہے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سب کچھ اس کے درود پڑھنے کی وجہ سے،
یہ روزانہ مجھ پر رات سونے سے پہلے 1000 بار درود پاک پڑھتا تھا۔ میں صبح بیدار ہوا تو دیکھا مسجد میں وہی شخص داخل ہوا۔ ادھر رات وہ خواب ختم ہوئی، صبح مسجد میں یہ گئے تو وہ بھی سب سے پہلے وہی داخل ہوا، اور وہ رو رہا تھا، ہزاروں قطار رو رہا تھا، وہ گناہگار بندہ۔ میں نے رات والا واقعہ لوگوں کو سنا ہی رہا تھا، میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہاتھ بڑھاؤ، میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں۔ اس واقعے میں بہت بڑی نصیحتیں ہیں، بہت بڑی نصیحتیں، اور نسبت اور بیعت اور توبہ اور اطاعت، اور ظلم ہو جائے قریب والوں کا اور دور والوں کا، ہر ایک کا جواب اسی میں ہے۔ اسے ایک واقعے میں سمجھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ عبد الواحد کے ہاتھ پر جا کے توبہ کرو۔ میں نے رات والے خواب کے بارے میں پوچھا، کہنے لگا رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں تیرے لیے رب کی بارگاہ میں شفاعت کرتا ہوں کیونکہ تو مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ پھر فرمایا صبح عبد الواحد کے ہاتھ پر جا کے توبہ کرو، میں نے تیرے پچھلے گناہ معاف کرا دیے ہیں، آئندہ کے لیے توبہ کر لو۔ اب آپ ایک بات بتائیں کہ ایک جگہ شیخ جو ہیں عبد الواحد بن زید، وہ اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، وہ شیخ کامل تھے، ان کو اللہ پاک یہ منظر اپنے گھر میں دکھا رہا ہے، اور ایک واقعہ جو ہے کسی اور جگہ رونما ہو رہا ہے، وہاں اللہ کا محبوب آ رہا ہے، وہاں اللہ کا محبوب آ رہا ہے، بندہ گناہگار ہے دور، پڑھتا درود ہے۔ پتہ چلا جتنا بھی گناہگار ہو درود پاک پڑھتا رہے، ایک نہ ایک دن وہ رحمت کی بارش برس جائے گا۔ گناہگار تو تھا مگر بیزار نہیں تھا، رحمت کی طرف اس رحمت کا طلبگار تھا، پڑھتا رہا درود، اور آ گیا ایک دن وہ صاحب درود، وہ آئے اور انہوں نے نظر کرم کر دی اور ادھر خواب میں ان کو سارا منظر دکھا دیا کہ یہ میرا بندہ تیرے پاس آ رہا ہے بیعت ہونے کے لیے۔ اب دیکھا جائے تو جس بندے نے سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور خواب میں آقا کا آنا اصل آنا ہے، کبھی وہ خواب جھوٹی نہیں ہوتی۔ جب آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، جس کی دل کی دنیا وہ بسانا چاہیں، جب وہ بسا دیں اپنے اس جمال بے مثال سے، تو وہ اصل ہوتا ہے، نقل نہیں ہوتا۔ جس کو خواب میں سرکار بیعت کر لے، اس کو بیعت کی ضرورت کیا؟ سوچنے کی یہ بات ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے اپنی نئے بیعت کے طریقے جو رائج کر چکے ہیں کہ فلاں کی بیعت ڈائریکٹ فلاں پہ جا پہنچی، فلاں کی بیعت ڈائریکٹ فلاں پہ جا پہنچی، یہ اپنی مت ماری ہوتی ہے، عقل کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ صاحب تصوف کی مجلسیں کر کر کے کچھ تصوف سمجھ آتا ہے۔ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، یہ مخصوص دلوں کا نغمہ رب کی طرف سے منتخب دل ہوتے ہیں، ان میں اتارا جاتا ہے۔ اپنی اپنی اختراع ہیں، تو ادھر سرکار نے کرم فرمایا اور ادھر یہ بھی بتا دیا کہ طریقہ یہ ہے کہ اب ظاہری طور پہ شیخ عبد الواحد بن زید کے پاس جاؤ اور وہاں اس کے ہاتھ میں جا کے ہاتھ دو۔ بیعت کا اکثر جب آپ لوگ بیعت ہوتے ہیں تو یہ میں بتاتا ہوں کہ دو معنی ہیں، ایک توبہ کرنا اور دوسرا وعدہ کرنا۔ توبہ گناہوں سے، وعدہ کہ آئندہ میں اس مستی میں مست رہوں گا۔ آسان بات ہے، بہت آسان فارمولہ ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو وہی بات ادھر بھی توبہ ہو گئی، ادھر آنے والے وقت کے لیے اس رائے راست پر رہنے کے لیے پکی توبہ ہو گئی، وعدہ ہو گیا، وہاں توبہ ہو گئی، یہاں وعدہ ہو گیا۔ البتہ وہ ظاہری طور پر جا کے حضرت شیخ عبد الواحد بن زید کے ہاتھ پر بیعت ہوا۔ پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ کہ واقعہ رونما دوسرے گھر میں ہے اور اس کا سارے کا سارا سلسلہ ادھر دکھایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اہل اللہ میں سے تھے، اللہ والوں میں سے تھے، مخلوقات ان کے پاس آ کر راہ ہدایت حاصل کرتی تھی۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ میرا بندہ میری
नजर से साफ होके तेरी बारगाह में आ रहा है, इसका दामन थाम लेना, इसको लौटाना नहीं, कबूल कर ले। ये भी इसमें दर्स है। और सबसे बड़ी बात कि गुनाहगार जो भी हो, जब वो पढ़े दरूद सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, उसने तो 1000 दफा पढ़ा था, जब तुम कहोगे कि लाखों सलाम तो वो लाखों में पहुंचता है। रिवायत है कि एक जगह पे जिक्र हो रहा था, सरकार ने फरमाया सुभान अल्लाह बिअदद खल्क़ि, तो फरमाया मैंने एक दफा पढ़ के तुमसे ज्यादा पढ़ लिया, जितनी आदात से निस्बत दी जाए उतना सवाब मिल जाता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ़ मर्रा, ये दरूद हज़ारा है। हर कंकरी और जर्रे के बराबर सलाम इसी तरह पहुंचता है, इसी तरह पहुंचता है। तो मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने यूं नहीं कह दिया, ये भी उन्हीं मशाइख में से गुजरे हैं कि जिनको सरकार ने अपने जलवों से नवाजा हुआ था। ये मुस्तफीज होते थे हुस्न जमाले मुस्तफ़ा से, और असीर थे जुल्फ़े मुस्तफ़ा के। यूं ही बात इन्होंने की, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे अगर क़यामत में तू मान गया। तो बात यह है कि अगर हम दरूद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे पढ़ते हैं तो वो जो आयत है वला अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, इसकी सही तशरीह और तफसीर और उसके अल्लाह के हुक्म, यानी जो उसने कहा तुम अताअत करो मेरे हुक्म के मुताबिक, तो वो अताअत भी यही होगी कि जितना हो सके दरूदो सलाम पढ़ेंगे, आका हमें इनाम देंगे, हमारी मोहब्बत भी हो जाएगी, साथ अताअत भी हो जाएगी, और नतीजतन मग़फ़िरत भी हो जाएगी, और कोई ऐसा दर भी मिल जाएगा। कितने 4-5 आला तरीन मफाद हमारे हाथ। बेशक अल्लाह उनको उठाता है और अपने बंदे से मिला देता है। सच्चे दिल से जो तौबा करते हैं और चाहते हैं मालिक की मोहब्बत को, अल्लाह पाक उनको जरूर नवाजता है। इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान कि आपकी अताअत का हुक्म, और जब जान पे जुल्म हो तो आपकी तरफ देखना, और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि सारे जहानों की रहमत आप हैं। और अलम नशरह लका सदरका, हमने क्या आपके जिक्र को खोला नहीं, इसमें नूर को भरा नहीं, हमने सब कुछ उलूम आपको अता किए नहीं। अलम नशरह लका सदरका, क्या हमने सब कुछ दे नहीं दिया महबूब आपको, कि जब रहमतें सारी रहमतों का समंदर बना दिया, बहरे बेकरां बना दिया, पीछे बात क्या रह गई थी? जब सब कुछ दिया तो हर इल्म भी दिया, इल्म जाहिर हो या बातिन हो, मेरी मुस्तफा की मिरास है। और हर वक्त हर एक के लिए रहमत होना, यह भी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जात का आला करिश्मा है। बैठे हैं आप मस्जिद नबी में, और अबू ज़र बयान करते हैं इस हदीस को, और इसको रवायत करते हैं हाफिज अबुल कासिम और सीरत रसूल अरबी और तबरानी बहकी इंसान कामिल किताब शफा ख़साइस कुबरा और मारिफ़ कुरान, तमाम इन किताबों ने इसको बयान किया है कि बैठे हुए हैं सरकारे दो जहां, और हजरत अबू ज़र आप तशरीफ फरमा होते हैं, आते हैं, सरकार पूछते हैं तुम्हें कौन सी चीज यहाँ लेके आई है? वो कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत लेके आई है। इससे क्या पता चला कि सरकार ने मोहब्बतें तकसीम की हैं। ये मोहब्बत मिशन मैं कहता हूँ है यूनी का, कोई फकीर अपने से नहीं शुरू कर सकता, न किसी का अपना जाती हो सकता है, क़यामत तक ये रहना है, मगर है उनका। बाकी मेहमान तो बदलते रहते हैं, साकी की वही नवाजिश है जो जारी और सारी रहेगी। तो फरमाया आपकी मोहब्बत ले आई और अल्लाह की मोहब्बत, आपने फरमाया बैठ जाओ। फिर इसके बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर आए, आपने उनसे पूछा आप कैसे आए हैं? फरमाया मुझे आपकी अल्लाह और आपकी मोहब्बत ले आई। फरमाया तुम इधर मेरे साथ बैठ जाओ। उनको साथ बिठा लिया अपने पहलू में। इसके बाद जनाब उमर तशरीफ ले आए और आपने उनसे पूछा कि उमर तुम कैसे आए हो? कहा कि मुझे आपकी मोहब्बत ले आई है और अल्लाह की। फरमाया तो सिद्दीक़ अकबर के पहलू में बैठ जाओ। उसके बाद उस्मान गनी तशरीफ ले आए, फिर आपने उनसे पूछा, उन्होंने भी यही जवाब दिया।
آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر کے پہلو میں بیٹھ جاؤ، گویا آپ ایک ترتیب دے رہے ہیں بعد میں جیسے ہونا تھا۔ یہ واقعہ ہو گیا، آپ کے پاس 7 یا 9 سنگریزے تھے، آپ نے اٹھائے اور اپنے ہاتھ میں ان کو رکھا اور انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کر دی، تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ آپ کے دست مبارک سے حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ ایسی آواز آتی تھی بھن بھناہٹ کی، جیسے یہ بی ہوتی ہے شہد کی مکھی، اس کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے، اس قسم کی خوشبو، وہ آواز آنا شروع ہو گئی آپ کے دست انور سے۔ گویا وہ جو سنگریزے تھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، یہاں ایک بڑی خاص قابل غور بات ہے کہ سنگریزے جاندار ہیں یا بے جان ہیں؟ بے جان ہیں، بے جان ہیں، لیکن دستے محبت میں گئے، اتنی محبت ملی کہ سنگریزہ بھی بول اٹھا، سنگریزہ بھی بول اٹھا۔ اور دوسری بات کہ یہ دست مصطفیٰ کی قدرت ہے کہ بے جان پر پڑ جائے تو جاندار بنا سکتا، گویا مردے کو زندہ کر دیا، مردے کو زندہ کر دیا۔ حدیث میں نے کہا کہ اس کے روایات اصل اسناد سے ثابت ہے، یوں میں پہلے کہہ رہا ہوں ایسے واقعہ میں بیان کرنے کے قائل نہیں، قرآن و حدیث سے باہر نہیں ہے۔ اور رحمت للعالمین کا معنی کیا ہے کہ اتنی رحمت تو ہو کہ پتھر بھی آئے تو وہ بول پڑے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، اور وہ مردہ پتھر دست مصطفیٰ کی قدرت سے ان میں جان پڑ گئی اور انہوں نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہو سمجھو کہ یہ مصطفیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے کہ سرکار نے کہیں نظر رحمت کر دی ہے، یہاں پہ اللہ کا ذکر جاری ہو گیا۔ اور یہاں تک ہی نہیں، اب چونکہ لمس سے دست مصطفیٰ شامل ہو گیا تھا، اب آگے کیا ہوا، وہی سنگریزے اٹھا کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دے دیے۔ جب آپ کے ہاتھ میں گئے پھر وہی بن بناٹ، پھر وہی تسبیح پڑھنا شروع کر دیا، اور انہوں نے پھر زمین پہ رکھا، وہاں بھی چپ کر گئے۔ اسی طرح حضرت عمر کے ہاتھ میں بھی انہوں نے تسبیح بیان کی، اسی طرح عثمان غنی کے ہاتھ میں بیان کی، اور سرکار نے فرمایا یہ نبوت کی خلافت ہے، اس کی یہ تصدیق میں کر رہا ہوں۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری نبوت کی یہ خلافت ہے، اور ان ہاتھوں میں وہ بولے اور نیچے رکھتے تھے، وہ چپ ہو جاتے تھے۔ اب یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کا ہاتھ تو جان فضا ہے، جان بخشتا ہے، لیکن صدیق اکبر کا ہاتھ بھی مصطفیٰ کے ہاتھ میں آیا ہوا تھا۔ اب وہ قدرت مصطفیٰ کا متحمل تھا، وہاں اگر سنگریزوں نے اللہ کا ذکر کیا تو جو صدیق اکبر کا ہاتھ تھا اس میں بھی انہوں نے اللہ کا ذکر، جناب عمر کے ہاتھ میں بھی کیا، اور جناب عثمان غنی رضوان اللہ علیہ اجمعین تمام صحابہ کے ہاتھ میں انہوں نے اللہ کا ذکر کیا۔ تو قدرت مصطفیٰ کا کیا عالم کہ اپنے ہاتھ سے تو کوئی چیز بولتی ہے، جاندار بھی اور بے جان بھی، جو ان کو چھو گیا ان سے بھی جان بڑھ جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو فیض نسبت ہوتا ہے یہ سرکار دو جہاں سے لے کے صحابہ میں منتقل ہوا، اور صحابہ سے تابعین و تبع تابعین میں منتقل ہوا، اور وہاں سے اولیاء امت میں منتقل ہوا کہ میرے غوث اعظم